علیکم ناظرین، میں ہوں سائم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں خوابوں کی دنیا۔ ناظرین، خوابوں کی تعبیر کے علم کی اگر بات کی جائے تو یہ علم جتنا دلچسپ معلوم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ دقیق اور پیچیدہ بھی ہے، یعنی کہ یہ بہت مشکل علم ہے۔ اسی طرح ہمیں نہ کسی سے یہ ہر کوئی بندہ اس کی تعبیر نہ کر سکتا ہے اور نہ ہمیں کسی سے اس کی تعبیر دریافت کرنی چاہیے۔ صرف مستند علماء جو تعبیر اس کی جانتے ہیں یا جو تعبیر کر سکتے ہیں انہی ہی سے معلوم کرنی چاہیے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگانے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ خوابوں کی جو تعبیر کا جو علم ہے یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعبیر کرنے والے بھی مستند علماء کرام یا مستند ائمہ دین ہی ہو سکتے ہیں۔ عام بندہ اس کی تعبیر جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ناظرین، جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، پہلے تو خوابوں کی جو حقیقت ہے، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو خوابوں کی حقیقت سے ابھی تک انکاری ہیں، یعنی کہ مطلقاً ان کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خواب بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں نبی کا خواب بھی بیان ہوا ہے اور غیر نبی کا خواب بھی بیان ہوا ہے، یعنی کہ خواب کی حقیقت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب جو بندہ اس کا بالکل ہی انکار کر دے کہ خواب ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن سے انکار کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، وہ نبی تھے۔ اور غیر نبی میں مصر کے جو بادشاہ کا خواب ہے جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اب قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ خواب کا جو علم ہے یا جو خواب ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ مسلم ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا ناظرین، حدیثوں کی ریفرنس سے اور بھی حدیث اس کے متعلق پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ایک حدیث ہم نے جو بیان کی اور قرآن کی جو ریفرنس ہے وہ ہم نے سورہ یوسف سے لی۔ اب اس میں یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ اپنی حقیقت سے جو وہ پوشیدہ نہیں رہی کہ جو خوابوں کا علم ہے یہ باقاعدہ اس کی دین میں حجت ہے اور دین اسلام میں خوابوں کا ایک مکمل جو چیپٹر ہے وہ بالکل موجود ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین خوابوں کی اقسام کی طرف۔ خوابوں کی اقسام جو ائمہ نے بیان کی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک تو نیک خواب ہوتے ہیں جس میں آپ کسی اچھے بزرگ کی یا جو پاک جگہ ہے یا خانہ کعبہ ہے، مدینہ شریف، اس طرح کی کسی جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اس میں دوسرے نمبر پہ جو برے اور ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جس میں اکثر ہم لوگ اٹھ کے ڈر جاتے ہیں، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود کی۔ نیک خواب جو ناظرین ہوتے ہیں اس میں خیر کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ برے خواب چونکہ شیطان کی طرف ہوتے ہیں اس لیے اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جو برے خواب ہوتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے، صبح اٹھ کے اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ تیسرے قسم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ انسانی دماغ کے خیالات ہوتے ہیں، مطلب آپ کو 15-20 سال پہلے جو دماغ میں آپ کے بات بیٹھی تھی وہ اچانک خیالات کی صورت میں، خواب کی صورت میں وہ 20 سال بعد بھی آپ کے خواب میں آ سکتی ہے۔ ایسی جو خیالات ہوتے ہیں دماغی، ان کا خواب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ خواب نہیں ہوتے اور ان کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح ناظرین جو نیک خواب ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی مستند عالم دین جو ہے اس سے اس کی جو ہے وہ تعبیر دریافت کرنی چاہیے، جبکہ جو ڈراؤنا خواب ہے اس کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے اور صبح اٹھ کے اس کا صدقہ دینا چاہیے۔ دین میں اس کا یہی حکم ہے۔
ناظرین، خوابوں کی تعبیر میں بہت سے ائمہ نے اپنا علم بیان کیا ہے، لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اپنا مقام آپ رکھتے ہیں، آپ علم الحدیث میں بھی اپنا ایک الگ مرتبہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ناظرین بنیادی معلومات تھی خواب کے بارے میں جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ مستند جو ائمہ حدیث ہیں اور ائمہ اسلام ہیں، اسپیشلی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کا خواب کے علوم میں ایک علم الرؤیا میں اپنا ہی ایک مقام ہے، زیادہ کوشش کریں گے کہ ان کی جو تعبیرات ہیں وہ ڈسکس کی جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہمارے جو خواب ہیں آپ کے وہ بیان ہوں گے.